السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ عید گزر گئی، اسی طرح ایک دن ہماری زندگی گزر جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے کہا چلیں آپ سے کچھ بات چیت کریں، کچھ تھوڑی سی جو ہے وہ ہے لو بھائی، عید ختم ہو گئی، رمضان ختم ہو گیا، مگر کرونا ختم نہیں ہوا، ہم نے دیکھا، یہ چیز دیکھی، SOPs بنائی گئی جس پر جہاز میں لوگوں کو بٹھایا گیا، ٹھیک ہے نا؟ لوگ جہاز میں بیٹھے، 200 کی جگہ 100 آدمی بیٹھے کہ جی کرونا نہیں پھیلے، اور کرونا نہیں پھیلے گا تو موت نہیں ہوگی، لیکن اللہ نے ان کی موت لکھی تھی، کرونا سے تو بچا لیا انہوں نے، SOPs بنانے والوں نے کرونا سے تو بچا لیا ان کو، مگر موت سے نہ بچا سکے۔ تو یہ ہے زندگی، اور یہ ہے ہماری کارستانی، اور یہ ہے ہماری پلاننگ۔ اصل میں فائنل پلاننگ جو ہوتی ہے وہ خدا کی ہوتی ہے، ہم کتنی بھی تدبیر اختیار کر لیں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ، زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں، موت بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ جی دیکھیں SOPs بنائیں، ساری چیزیں کی، مگر موت سے نہ بچا سکیں، کیونکہ موت برحق ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یار ہم کر کیا رہے ہیں، کیا پلاننگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ گورنمنٹ جو پلاننگ کر رہی ہے اور کھوج کر رہی ہے اور اتنی ٹیسٹنگ کر رہی ہے، ان کو ادارہ ایک اور بھی بنانا چاہیے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ کرونا ہمارے ساتھ رہے گا، اب یہ کرونا جو ہے ہمارے ساتھ رہے گا، 2 سال لائف ٹائم یہ بیماری ہے، یہ چلتی رہے گی، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح اور بیماریوں کا بھی خاتمہ نہیں ہوا، بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں، تو کرونا بھی ساتھ ہی رہے گا۔ تو میں نے سوچا کہ چلو گورنمنٹ ایک پائیدار جو ہے پلاننگ کرے، میرے ذہن میں آ رہا تھا، تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں سے شیئر کر لیں، ویڈیو اچھی لگے تو آگے شیئر کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا۔ تو ایک پلاننگ گورنمنٹ کو یہ کرنی چاہیے کہ جتنے چھوٹے چھوٹے گھروں میں لوگ رہتے ہیں ان کو بڑے بڑے گھر دے دیں، جیسے کہ اگر کسی بلڈنگ میں 2 فلیٹ ہیں اور فیملی بڑی ہے اس میں، تو ایک فلیٹ کو اوپر لے جائیں اور دوسرے فلیٹ والے کو کہیں کہ دونوں گھر تمہارے ہوئے، اور اس کی جو انویسٹمنٹ ہے، جو پیمنٹ ہے، گورنمنٹ اپنے پلے سے دے دے، ویسے ہی بجٹ اس کے پاس تو ہے کرونا کا، تو یہ پیمنٹ کر دے، تاکہ یہ 4 بڑے ایریا میں کم لوگ رہیں گے تو ڈسٹینس رہے گا، سوشل ڈسٹینس رہے گا، تو لوگ بیمار کم ہوں گے۔ اگر یہی 2-3 کمروں کے اندر 6 7 8 لوگ رہیں گے تو جلدی بیمار ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ کرونا تو یہی کہتے ہیں کہ جی کرونا ایک دوسرے سے پھیلتا ہے، قریب رہنے سے پھیلتا ہے، تو اس طرح ساری بلڈنگوں کے اندر، پورے پاکستان کے اندر اس طرح کی پلاننگ کرے، چھوٹے چھوٹے جو گھر ہیں ان کو بڑا کر دیں، اگر کوئی 60 مرلے پہ جو ہے 5 مرلے پہ رہ رہا ہے اس کو 10 مرلے کا مکان دے دیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اتنی زمین پڑی ہے پاکستان کے اندر خالی، اس وقت بلڈرز کو کہیں کہ بھائی بنا کے دو، نو لاس نو پروفٹ پہ، ویسے ہی 50 لاکھ مکانوں کا وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فوری اقدام کریں اور ایک بہت بڑی ٹیم بنائیں، کوئی ٹائیگر فورس تو انہوں نے بنا لیے نا، ایک چیتا فورس بنا لے، اور وہ ان ساری چیزوں کی انکوائری کر کے اس پہ کام شروع کر دے گی، تو 2-3 سال میں یہ کام ہو جائے گا، اور یہ پائیدار کام ہوگا کہ وہ لوگ بڑے بڑے گھروں میں رہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں ڈسٹینس بھی رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس میں آکسیجن بھی صحیح آئے گی، کاربن ڈائی آکسائڈ بھی باہر صحیح نکلے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے کیا ہوگا کہ کرونا نہیں پھیلے گا۔ اور پھر مارکیٹوں کی بات، مارکیٹوں کو 10 مارکیٹوں کو 5 کر دیں، 4 کو 2 کر دیں، بڑی بڑی دکانیں نکالیں، ٹھیک ہے نا؟ اور جو مارکیٹیں اس وقت فیل ہیں ان کو آباد کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کی کوئی پلاننگس نکالیں، اور یہ پائیدار پلاننگ ہے، دیکھیں کرونا کے لیے بہت پائیدار پلاننگ ہے، اس طرح اگر کر لیے جائے تو بہت زبردست کام ہے۔ تیسرا ایک اور چیز تھی، جھوپڑ پٹی والے، جتنی جھوپڑ پٹی والے ہیں وہ بہت قریب رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کو نئی بلڈنگوں میں، نئی جگہوں پہ آباد کر دیں، ٹھیک ہے؟ اس میں کرونا نہ آئے، اس میں کرونا نہیں آئے گا تو وینٹ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، ہاسپٹلس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ بیسک چیزیں ہیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں، اور سب سے پہلے یہ کام سندھ گورنمنٹ کو کرنی چاہیے، سندھ گورنمنٹ کو سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے۔ یہ تو جدی پشتی ڈاکو ہیں، لے لیں بھائی، لوگوں سے لوٹ لیں جگہ، بلڈر سے لوٹ لیں، اس سے لوٹ لیں کہ بھائی اس وقت میں کرونا کے لیے جو ہے لوگوں کو دور فاصلوں پہ رکھنا ہے، بلڈنگوں کے اندر بھی لوٹ مار کریں، اور یہ کہیں کہ جی دے دو، جتنی پگڑی والی بلڈنگ ہیں ان کو کہیں جی خالی کریں، ٹھیک ہے نا؟ کرونا آ گیا ہے، اور اس طرح ہم نے جو ہے نا اس کو ڈیولپ کرنا، اور اس طرح ہمیں کرنا ہے، اور کرونا کے لیے ہم نے یہ SOPs بنائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہو سکتا ہے۔ اور ٹرانسپورٹ کے اندر جو ہے کیا کرے گی؟ ہاں، ٹرانسپورٹ کے اندر جو ہے وہ کہے کہ جی کریم اوبر والے صرف پیچھے 2 آدمی بٹھائیں، ایک آدمی 3 آدمی کو بٹھائیں، اور دوسری ایئر لفٹ وغیرہ، ایئر لفٹ ہے، پتہ نہیں کون سی ایئر کرافٹ ہے، بسیں چل رہی ہیں آج کل آن لائن،
اس کے اندر بھی جو ہے لوگوں کو کہے کہ اس طرح بیٹھیں آپ، اور جو باہر کی گاڑیاں ہیں اس کے اندر بھی بتا دیں 40 کی جگہ 20 لوگ بیٹھیں. تو انشاءاللہ اس طرح سے کرونا بہت قابو میں آ جائے گا، جلدی قابو میں آ جائے گا. اس طرح کے کچھ سٹیپس لیں. خالی کرونا کے ٹیسٹنگ کرنے سے اور ان کے وینٹ پہ ڈالنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. لوگ مرنے سے نہیں بچیں گے نا، لوگ تو مرتے رہیں گے. 30 کا بھی ایوریج آ رہا ہے، 35 کا بھی آ رہا ہے، 32 کا بھی آ رہا ہے. تو یہ سٹیپس اٹھائیں تو انشاءاللہ جلدی کرونا ہوگا. اگر آپ اس بات سے متفق ہیں تو انشاءاللہ اس بات کو آگے پہنچائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.